یہ وہ مبارک گار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مبارک جگہ ہے، اس مبارک جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ پاک جگہ پہ، اور اس جگہ پہ 2 صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے۔ اور یہ سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نیچے آئے تو اس مبارک جگہ پہ آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل کی ادائیگی بھی کی تھی۔ سر اس غار سے باہر آتے ہی یہ ماشاءاللہ ہمیں یہاں پہ لنگر شریف کعبہ دیا گیا ہے، ایک یہ مبارک کھجور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام، السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایک آپ کو غار دکھاؤں گا جس غار کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر رکھا تھا، اور اس جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی تھے۔ اور یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ احد کا پہاڑ ہے۔ تو ابھی اس غار کے پاس آپ کو میں لے کے جاؤں گا، اور اگر میں صبح صبح تھوڑا سا 8 بجے کے ارد گرد یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش جو دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج میں فوری فجر کی نماز کے بعد یہاں پہ آیا ہوں، اور یہاں کا منظر کیپچر کرنے کے لیے، تاکہ میں بآسانی اس غار کے اندر جا سکوں۔ اور یہ وہ مبارک غار ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ وہ غار ہے مبارک جس مبارک غار میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ جو مبارک جگہ ہے، اس مبارک جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ پاک جگہ پہ، اور اس جگہ پہ 2 صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے۔ اور یہ مبارک مقام ہے، کہا جاتا ہے اس مبارک مقام پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک بھی لگایا تھا۔ اور یہاں سے دیکھیں، یہاں سے اس غار میں آنے کے لیے یہ رستہ ہے، یہ بہت ہی پاک جگہ ہے۔ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ آج جیسے کہ میں ابھی اس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو یہ جنت کے پہاڑ کے میں اندر بیٹھا ہوں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں آج جنت کے اندر بیٹھا ہوں تو یہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احد ہے تو پہاڑ، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی آپ اس کا نظارہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ جو مقامات میں آپ کو بھیجتا ہوں، دکھاتا ہوں، تو یہ مقامات اپنے فیملیوں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی اس مبارک منظر کی زیارت کر سکیں۔ اور یقین کریں کہ میں اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، یا یہاں پہ عطر لگایا جاتا ہے یا قدرتی خوشبو ہے، یہ اللہ جانے، یا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ جانے، جو جانتے ہیں یہاں پہ خوشبو لگائی جاتی ہے، یا ویسے یہاں سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اس مبارک غار کے اندر سے۔ ابھی میں اس کے اندر بیٹھا ہوں، صبح تو یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ اندر آنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو تمام اپنے میں دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خلیل اللہ۔ سر اس غار سے باہر آتے ہی یہ ماشاءاللہ ہمیں یہاں پہ لنگر شریف کعبہ دیا گیا ہے، ایک یہ مبارک کھجور۔ اس جگہ پہ آ کے باہر آتے ہی یہ ہمارا آج کا ناشتہ ہے۔ اب انشاءاللہ آگے کا سفر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اور جنگ کے دوران جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے تو اس پہاڑی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے۔ نیچے آ کے زخمی حالت میں تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران۔ یہاں سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نیچے آئے تو اس مبارک جگہ پہ آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل کی ادائیگی بھی کی تھی۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے۔ یہ اس مبارک جگہ پہ آنے کے لیے آپ کو سیدنا شہدائے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ آنا پڑے گا۔ وہاں سے سیدھا آپ گلیوں سے گزرتے گزرتے احد پہاڑ دیکھتے دیکھتے آپ کسی سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے احد پہاڑ کے پاس جانا ہے، تو آپ کو وہ اس مبارک جگہ پہ لے آئیں گے۔ تو یہ منظر آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اوپر ماشاءاللہ چاند دیکھیں مدینہ شہر کا، سبحان اللہ۔ تو ایک وہ سامنے غار ہے، اس غار کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے جنگ کے دوران۔ وہ جو مقام ہے، اس پہاڑ میں چھوٹا سا غار بنا ہوا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ نے جگہ دی تھی بیٹھنے کے لیے۔ وہ سامنے دیکھیں آپ، لوگ بھی اس جگہ پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ جس جگہ پہ سیمنٹ سا لگا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، اس جگہ پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے تھے۔ اور یہ ایک پیارا سا درخت، چھوٹا سا سوکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ صبح صبح کا وقت ہے، جیسے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جتنی بھی میری مخلوق ہے، جو بھی ہے، جیسے پرندے ہیں یا جانور ہیں، وہ ہر وقت میرے ذکر کرتی رہتی ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی آپ کو آوازیں آ رہی ہیں ماشاءاللہ چڑیوں کی، تو اگر میں کہوں کہ یہ اللہ کریم کا ذکر کر رہی ہیں تو میں جھوٹ نہیں کہوں گا،
کیونکہ اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی جن پرند اور جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو ضرور دبائیں۔ تو اپنا رکھیے گا خیال، اب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔